دوستو ان دنوں ایک مناظرہ کافی چرچے میں ہے مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان کا۔ ماشاءاللہ بڑی مبارکباد ہے مفتی شمائل صاحب جنہوں نے کافی اچھے انداز میں اللہ کے وجود کے اوپر گفتگو کی دلائل کے ساتھ۔ دیکھیے دوستو، ماضی کے اندر بھی اس طریقہ پر ملحدین سے مناظرے ہوئے ہیں ہمارے اکابرین کے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک ملحد نے مناظرہ کیا تھا، اور جب وقت متعین ہوا تو ملحد وقت کے اوپر آ گیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر کے تاخیر سے آئے تو ملحد نے یہ چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ مقابلے کے اندر ڈر کے مارے نہیں آئے نعوذ باللہ، لیکن کچھ دیر کے بعد جب آئے تو ملحد نے سوال کیا کہ آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں دریا تھا اور مجھے وہ دریا کشتی پہ پار کرنا تھا لیکن کشتی تھی نہیں، تو پھر میں نے اچانک یہ دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹا اور ایک دوسرے سے جڑ کر کے کشتی تیار ہو گئی، پھر اس میں بیٹھ کر کے پھر میں آیا تو ملحد یہ کہنے لگا کہ کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، ایک جھاڑ خود بخود کٹ نہیں سکتا، ضرور اس کا کاٹنے والا کوئی وہاں پہ ہوگا اور کشتی بنانے والا وہاں پہ کوئی ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو پھر یہ اتنی بڑی دنیا خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا چلانے والا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ماننے والوں کے لیے صرف ایک ہی عقلی دلیل کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو وہ ماننا شروع کر دے گا، اور نہ ماننے والوں کے لیے آپ سینکڑوں دلائل دے دیں گے لیکن پھر بھی وہ نہ مانے گا۔ جس طریقہ پر ابھی فی الحال جو مناظرہ ہوا دہلی کے اندر، اس میں مفتی شمائل صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں دلائل خدا کے وجود کے اوپر پیش کیا، لیکن جاوید اختر صاحب کو چونکہ ماننا نہیں تھا اس واسطے انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا، اور خدا کے انکار کے اوپر ایک بھی دلیل جاوید صاحب نے پیش نہ کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاوید صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔